السلام علیکم۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان اگر ان اوقات میں دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے چند اوقات کا میں یہاں ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرے۔ حضرت سہر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین ہے کہ آمین اونچی آواز میں نہیں کہا جائے گا، آپ آمین ہلکی آواز میں کہیں، اتنی آواز میں کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کے کان سن لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں، یعنی تہجد اور فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی بلائی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس مسئلے پہ کہ ہماری کافی دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اگر اللہ کوئی دعا قبول نہیں کر رہا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے اللہ کی، اور اسی میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرندے کی شکایت کی کہانی شیئر کر رہی ہوں، امید ہے کہ وہ کہانی سن کر آپ کو بہت سبق ملے گا۔ ایک پرندے نے اللہ سے شکایت کی، اے میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھر بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھر خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تجھے آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھر میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور اڑ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مصیبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ انسانوں کو نہیں پتا کہ ہر مصیبت میں اللہ کی کون سی حکمت چھپی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس سے کوئی سوال کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، کیا پتہ یہ پریشانی ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہی ہو۔ تو ایک بات یاد رکھیں، دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔
اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پہ اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ حسبی اللہ، یہ جو حسبی اللہ ہے نا، یہ ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کی ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دے، آمین۔ وہ زندگی ہی کیا جہاں لوگ تمہیں اپنا لیں، جہاں اللہ کے نام پر مارے نہ کھانی پڑے۔ وہ ضبط ہی کیا جو باتوں سے بیان ہو جائے، وہ صبر ہی کیا جو توڑ کر نہ رکھ دے۔ وہ شوق ہی کیا جہاں اللہ والے اپنی مسندوں سے اٹھا کر باہر نہ پھینک دے۔ وہ کمال ہی کیا جو اندر سے یہ نہ کہے کہ اٹھ اپنا رب لے اور چل یہاں سے۔ وہ علم ہی کیا جو واپس اٹھا کر کھڑا نہ کر دے، اور وہ رب ہی کیا جو عطاؤں کی انتہا نہ کر دے، جو وحشت زدوں کو سکون نہ دے دے، جو بھٹکے ہوئوں کو اپنی راہ نہ دکھلا دے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے، اس کو بھی اللہ دور کر دے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ؟ وہ جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جو دوسروں کے راستوں کی کانٹے اٹھا کر انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اپنے اندر لوگوں کی تلخیوں کو برداشت کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ ایک نشانی بتاؤں ایسے لوگوں کی، ان کے دل اللہ کی مخلوق کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسی معصومیت کے مالک جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اسے صرف اور صرف اپنے رب کی عنایت سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازہ کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے تو اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہی ام الیقین کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔